جاؤ جا کر کے ہاسپٹلوں میں دیکھو. پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ جا کر کے قبرستان میں دیکھو. پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ جاؤ قبرستان میں جاؤ اور قبرستان میں سے چکر لگاؤ اور قطبوں کو دیکھو تو تم کو نظر آئے گا کہ اچھا ان کو تو میں پہچانتا ہوں. ہاں یہ بہت مالدار آدمی تھا ہمارے شہر کا اور یہ ملینئر تھا اور یہ وہ تھا جس کے پیچھے 25 آدمی چلا کرتے تھے اور یہ بڑی فیکٹری والا تھا اور بہت روب جاڑا کرتا تھا. اور یہ جو جا کر کے دیکھو. آج تو یہ کورونا وائرس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. آج وہ جا رہا ہے تو کل جائے گا. آج وہ جا رہا ہے تو کل جائے گا. جو موت کی گھاٹی سے گزر گیا وہ تو خوش نصیب ہے کہ اس نے وہ گھاٹی پار کر لی. پتہ نہیں میرا اور آپ کا حشر کیا ہوگا, میرا اور آپ کا حل کیا ہوگا. ایک ڈاکٹر کا میں رپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس نے انٹرویو میں رپورٹر کو یہ بات بتلائی ہوئی ہے, کہا غیر مسلم ڈاکٹر, اس نے کہا کہ یہ پہلا تجربہ ہے میرا کہ جس میں مریض مر رہا ہوتا ہے مگر اخیری وقت تک ہوش میں رہتا ہے. کہ ایسا تجربہ پہلے دوسری بیماریوں کے ساتھ عموماً نہیں ہوتا کہ وہ 1-2 دن پہلے کوما میں چلے جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں. یا کہا کہ یہ جو ہے اور وہ پلیڈ کرتا ہے کہ مجھے بچا لو, مجھے بچا لو. وہ اپنی تکلیف کی شکایت کرتا ہے کہ میری مدد کرو. اور ہم بے بس ہوتے ہیں کہ کیا کریں, ہم کیا کریں. آخری وقت تک ہوش میں اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا ہو رہا ہے, میں مر رہا ہوں. اور ایسا نظام بھی اللہ نے بنایا ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے کوئی نہیں, اپنے کوئی نہیں. یہ اس دنیا کی حقیقت کو اگر ہم اس کورونا وائرس کے نتیجے میں نہیں پہچانیں گے تو پھر کس چیز کا میرے بھائیوں انتظار ہے. وہ مرنے والے کو جب کوما میں انڈیوس کوما میں بھیجا جاتا ہے 80-90% امکانات وہ بتلا دیتے ہیں کہ فیملی کو کہ اب ان کا دوبارہ آنا بہت مشکل ہے. اور وہ کوما میں جانے سے پہلے ویڈیو لنک سے فیملی کو ہاتھ کرتا ہے, ادھر فیملی والے ہاتھ کرتے ہیں, مل نہیں سکتے, بات چیت نہیں کر سکتے, بول نہیں سکتے, اس خیال کے ساتھ کہ ابھی آخری ملاقات ہے. سوچئے تو صحیح, اللہ ہم سب کو ایسے حالات سے بچائے, ایسی آزمائشوں سے بچائے. دنیا میں میرے بھائیو جتنے حالات آتے ہیں کسی پر, سب سے کٹھن حالت موت کی حالت ہے. اور دنیا میں جتنے حالات آتے ہیں موت سمیت, ان سارے حالات میں تسلی کا, سکون کا, اطمینان کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے اللہ کا تعلق. اللہ کا تعلق. یہ وقت آنے والا ہے, اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کا تعلق جوڑ لو میرے بھائیوں, تاکہ تمہیں ڈرنا ہی نہ پڑے کہ آکسیجن پر جائیں گے تو کیا ہوگا, اور وینٹیلیٹر پر جائیں گے تو کیا ہوگا, اور انڈیوس کوما میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا. کراچی میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ رہتے تھے, حضرت مولانا محمد یحییٰ مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ. حرمین شریفین میں ان سے ملاقات بھی ہوئی کئی مرتبہ اور شفقت بھی فرمائی, دعائیں بھی دی انہوں نے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے خاص خلفاء میں سے حضرت مولانا محمد یحییٰ مدنی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے, بڑے نیک آدمی تھے. کوما میں چلے گئے. اب آدمی جب بے ہوش ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں اندر کیا ہوتا ہوگا, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ڈاکٹر حضرات جو کچھ بتلاتے ہیں اپنی محدود معلومات کی روشنی میں بتلاتے ہیں. بے ہوشی کے بعد مریض کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو ان کے چاہنے والوں میں سے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, اسی ہاسپٹل میں کام کرتے تھے کراچی میں, وہ ان کے نگراں تھے. تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد معائنہ کرتے تھے آ کر کے. مرید بھی تھے حضرت کے, چاہنے والے تھے. تو اسٹیتھوسکوپ جو ہے وہ رکھ کر کے ایسے سنتے ہیں. تو انہوں نے آ کر کے سنا کرتے تھے, مگر انتقال سے کچھ ہی دنوں پہلے یا کچھ ہی گھنٹوں پہلے جب انہوں نے اسٹیتھوسکوپ رکھا بے ہوشی کے عالم میں, تو وہ ششدر رہ گئے. ششدر رہ گئے کہ دل کی دھڑکن کے ساتھ بالکل صاف ستھری اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے.
اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. تو ایسے لوگ مرنے سے کیوں ڈریں گے؟ ایسے لوگ ملک الموت کو دیکھنے سے کیوں ڈریں گے؟ تو مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ڈاکٹر نے تو ششدر رہ گیا, حیران رہ گیا, شاکڈ ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے, ایسا تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. لیکن پھر اسے ایسا خیال آیا کہ میں تو حضرت کا مرید ہوں, میرا حضرت سے بہت گہرا تعلق ہے, اور مرید کو اپنے شیخ سے عقیدت ہوتی ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ خوش فہمی میں ایسا سن رہا ہوں. تو اس نے ایک ایسے ڈاکٹر کو, اپنے کولیگز میں سے ایسے ڈاکٹر کو تلاش کیا جو اس قسم کی چیزوں کو شاید مانتا نہ ہو, اور کہا کہ ذرا میں نے ابھی حضرت کو چیک کیا ہے, آپ بھی ذرا سیکنڈ اوپینین ذرا آپ بھی دیکھ لو نا. کرتے ہیں ڈاکٹر ایسا کہ آپ بھی ذرا دیکھ لو. کہا کہ جب اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. تو کہا بھائی خیریت تو ہے؟ تو کہا میں تو حیران ہوں کہ اس شخص کے دل سے تو ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. حضرت مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مشورہ چل رہا ہے, دین کی فکر ہو رہی ہے, اور انہوں نے ادھر نظر اٹھا کر کے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب حاضرین نے یوں کر کے دیکھا, وہاں کوئی بھی نہیں تھا. بھائی جب بھی مجلس بیٹھی ہوئی ہو, دو چار آدمیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سب دیکھتے ہیں کہ کون آیا. تو مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا. جب سب نے دیکھا تو ادھر کوئی نہیں تھا, لیکن مڑ کر کے دیکھا تو مولانا اظہار صاحب انتقال کر چکے تھے. فرشتوں کو سلام کیا آپ نے. حضرت مولانا سلیمان جاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جی مولانا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے. خادم خاص سفر حضر میں ساتھ رہتے تھے. وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں, راستے میں ایک جگہ پر رکے ہیں, اور رک کر کے پھر گاڑی میں دوبارہ بیٹھے, حالت احرام میں ہے, گاڑی چل رہی ہے, اور اچانک جو ہے وہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہنا شروع کیا کہ بس بیٹا اب تو ہم جا رہے ہیں, یہ آ گئے. تو ایسی جب کوئی بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا ہے. تو کہا کہ وہ مولانا عبداللہ ان کے بیٹے وہ بھی اللہ کے پیارے ہو گئے, اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. تو انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ ہارڈ شولڈر پر گاڑی کو روکو, اور کہا کہ میں گاڑی سے نیچے اترا, اور گاڑی سے نیچے اتر کر کے آگے کا دروازہ کھولا, اور ابا سے میں نے کہا ابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ تو عمرے کے لیے جا رہے ہیں. بیٹا اللہ حافظ میں جا رہا ہوں, آپ کہاں جائیں؟ ہم تو ساتھ جا رہے ہیں. کہا کہ بس وہ اسی بات میں رہے, اور تھوڑی ہی دیر میں میری گود میں ڈل گئے اور انتقال ہو گئے. یعنی ان کو گویا نظر آیا کہ فرشتے مجھے لینے کے لیے آئے. اللہ کا تعلق نصیب ہوگا تو کورونا وائرس سے کوئی نہیں ڈرے گا, کینسر سے کوئی نہیں ڈرے گا, مرنے سے کوئی نہیں ڈرے گا, جہنم سے کوئی نہیں ڈرے گا. اللہ کا تعلق پیدا کرو, اور اللہ کا تعلق پیدا ہوگا شریعت مطہرہ پر عمل کرنے سے, دوام طاعت سے, کنٹینیوٹی کے ساتھ, پرپیچول اوبیڈینس سے. اور دوام طاعت زندگی میں آتی ہے دوام ذکر سے. پرپیچول ریممبرنس آف اللہ ہوگا کہ مجھے نفع اور نقصان پہنچانے والا میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے, اس لیے اس وقت یہ کام مجھے کرنا ہی پڑے گا, اس وقت مجھے اس کام سے بچنا ہی پڑے گا. دوام ذکر سے دوام طاعت آتی ہے, دوام ذکر سے دوام طاعت. اور یہ چیز مشائخ نے سمجھی تھی, اسی وجہ سے وہ مریدوں پر محنت کرتے ہیں کہ ذکر لاؤ, ذکر لاؤ, ذکر لاؤ, ذکر لاؤ.